بعض ممالک پچھلے 50-60 سالوں سے اسلام کے نام پر عالم اسلام کے بعض مسلم ممالک، میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، پچھلے 50-60 برسوں سے اسلام کے نام پر مذہبی تنگ نظری کو فروغ دے رہے ہیں، فرقہ واریت کی اشاعت کر رہے ہیں اور انتہا پسندی پر اربوں کھربوں ڈالرز خرچ کیا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کہاں سے جنم لیتی ہے؟ تنگ نظری سے جنم لیتی ہے۔ تنگ نظری انتہا پسندی پیدا کرتی ہے۔ انتہا پسندی کی آسان شناخت یہ ہے کہ یہ تکفیری نظریے کو اور تکفیری رویے کو جنم دیتی ہے۔ مسلمانوں کے اندر دوسرے مسلمانوں کو اپنے سوا دوسروں کو کافر کہنا اور انہیں خارج از اسلام کرنا، یہ دو رویے ہمیشہ رہے۔ صوفیاء کا رویہ تھا لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا، اور انتہا پسندوں کا رویہ رہا اور ہے مسلمانوں کو اسلام سے خارج کرنا۔ صوفیاء اسلام میں داخل کرتے رہے، انتہا پسند ہمیشہ خارج کرتے رہے۔ یہ تکفیری رویے انتہا پسندی کو جنم دیتے ہیں، اور میں یہ واضح کر دوں کہ تکفیری رویے آج کی پیداوار نہیں ہیں حضرت، یہ 1300 سال سے ہیں۔ اعتدال کا رویہ بھی 1300 سال 1400-1500 سال سے ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا۔ اعتدال کا رویہ بھی تھا، محبت کا رویہ بھی تھا، وسعت کا رویہ بھی تھا، برداشت کا رویہ بھی تھا، علم و تحقیق کا رویہ بھی تھا، مگر ساتھ تکفیری رویہ بھی تھا، تفسیقی رویہ بھی تھا، تدلیلی رویہ بھی تھا، ساتھ ہی ساتھ تھا۔ اسی تکفیری رویے نے امام اعظم ابو حنیفہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل تک پہنچایا اور جنازہ وہاں سے اٹھوایا۔ اسی تکفیری رویے کے نتیجے میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 25 برس تک گھر میں بند کر دیا گیا۔ وہ نماز جمعہ اور مسجد نبوی میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے 25 برس نہیں نکل سکے۔ امام مالک آج جن کے نام کو دنیا پوجتی ہے اور جن کے نام پر مذہب چلتے ہیں، ان کے زمانوں میں تکفیریوں نے کیا کیا تھا، انتہا پسندوں نے کیا کیا تھا۔ اسی تکفیری اور انتہا پسندی کے رویے نے امام شافعی کے خلاف عراق اور پھر مصر میں مہمات چلائیں۔ اسی تکفیری رویے نے امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگوائے اور ان کو جیل میں ڈالا۔ ایک بات میں بڑی ٹھوس کہنا چاہتا ہوں، میرے سامنے 1400 سال کی اسلام کی علم کی تاریخ ہے، 14 صدیوں پر مشتمل علم کی تاریخ ہے۔ میں یہ بات آواز تھوڑی اور زیادہ کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے، کہ 1400 سال میں مجھے ایک صوفی ایسا نہیں نظر آیا 14 صدیوں میں جس نے کسی کو کافر کہا ہو مسلمان۔ کسی صوفی نے تکفیر نہیں کی، کسی صوفی نے کسی کو واجب القتل نہیں کر دانا، کسی صوفی نے کسی کو خارج از اسلام نہیں کیا، کسی صوفی نے کسی کو مرتد مسلمان کو نہیں کہا۔ ہاں، یہ فتوے لگتے رہے، یہ فتوے مولوی لگاتے رہے صوفیاء کے خلاف، اور ایسا ملا ہر دور میں تھا۔ ایسے انتہا پسند ہر دور میں تھے مذہبی لوگ۔ حضرت ابو یزید بسطامی کو اس وقت کے مفتیوں نے کفر کا فتویٰ، کافر ہونے کا فتویٰ لگا کر 7 مرتبہ بسطام سے نکال دیا۔ آج صدیاں بیت گئی، دنیا ان کے دیدار کے لیے جاتی ہے۔ ان کی زندگی میں 7 مرتبہ کوشش کی پلٹ کے آنے کی، بسطام میں آنے نہیں دیا۔ فتوے اتنے جلال کے ہوتے تھے۔ حضرت ذو النون مصری کو
زنجیریں پہنا کر، زنجیریں قیدی بنا کر مصر سے زندیق کہہ کر بغداد لایا گیا۔ حضرت سمنون محب پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری، جن کے حوالوں سے کتابیں بری پڑی ہیں، انہیں تستر سے نکال کر فتوے کفر کے لگا کر بصرہ لایا گیا اور وفات تک وہیں بند رہے۔ آج کتابیں ان ناموں سے بھری پڑی ہیں۔ علم کا سفر طے نہیں ہوتا ان ناموں کے بغیر، سلوک اور معرفت کا تذکرہ نہیں ہوتا ان ناموں کے بغیر، اہل سنت کا کوئی تصور ذہنوں میں نہیں ابھرتا ان ناموں کے بغیر، اہل حق کا کوئی تشخص نہیں بنتا ان کے تذکروں کے بغیر۔ ان کے زمانے میں انتہا پسندی کے رویے نے کیا کیا؟ حضرت ابو سعید الخراز پر کفر کے فتوے لگے، حضرت جنید بغدادی پر کفر کے فتوے لگے، حضرت محمد بن فضیل بلخی پر کفر کے فتوے لگے اور ان کو وطن سے نکالا گیا، حضرت یوسف بن حسین رازی پر کفر کے فتوے لگے اور ضرب دے دے کے بغداد پہنچایا گیا، وہیں شہادت ہوئی۔ حضرت شیخ شبلی ابو بکر شبلی پر کفر کے فتوے لگے، حضرت غوث ابو مدین المغربی پر کفر کے فتوے لگے، حضرت غوث ابو مدین کے ساتھ حضرت پھر شیخ ابو الحسن الشاذلی پر کفر کے فتوے لگے اور ان کو نکال دیا گیا اپنی سرزمین سے۔ مصر پہنچے، وہاں پتھر برسائے گئے، پلٹ کر اپنے وطن آئے، ادھر پتھر برسائے گئے، سمندر میں زندگی بیت گئی، اس میں حزب البحر ان پر اتری۔ جو آج اولیاء جن کا وظیفہ پڑھتے ہیں حزب البحر کا، نہ تلمسان میں رہنے کی جگہ ان اولیاء کو، نہ مصر میں رہنے کی جگہ۔ حضرت تاج الدین سبکی پر کفر کے فتوے لگے اور اس سے بڑھ کر امام غزالی پر کفر کے فتوے لگے۔ تاریخ گواہ ہے، حکم دے دیا گیا ان کی کتاب احیاء علوم کو جلا دیا جائے، شہر کے چوراہوں میں رکھ کر احیاء علوم کو جلا دیا۔ آج کوئی عالم اور صوفی احیاء العلوم کے بغیر سفر طے نہیں کر سکتا علم کا۔ کسی کو یہودی کہا جاتا، کسی کو نصرانی کہا جاتا، کسی کو مجوسی کہا جاتا۔ حضرت غوث شیخ احمد رفاعی پر زند کا کفر کا فتویٰ لگا اور آخری حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی پر کفر کا فتویٰ لگا۔ یہی جلال الدین رومی کا حال۔ الغرض ایک تاریخ بھری پڑی ہے، یہ سارے صوفیاء تھے، اولیاء تھے، جن کی خانقاہوں سے انسانیت نے فیض لیا، جنہوں نے لوگوں کے سینوں میں سنت محمدی کے چراغ روشن کیے، لوگوں کو بدعتوں اور فسق و فجور کی ظلمتوں سے نکالا اور انسانیت کو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا نور عطا کیا۔ آج ان کے دروازوں پر جا کر لوگ فیض کی خیرات مانگتے ہیں، مگر انتہا پسند تکفیری رویے ان میں سے کسی کو اپنے زمانے میں آزاد نہیں چھوڑتے رہے، معاف نہیں کرتے رہے۔ یہ تکفیری رویے ہیں جو ہمارے اندر عدم برداشت پیدا کرتے ہیں، ہمارے اندر انتہا پسندی پیدا کرتے ہیں، مل جل کے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے، ایک دوسرے کی بات سنتے نہیں، سناتے نہیں، سمجھتے نہیں، سمجھاتے نہیں، صرف فتویٰ بازی کرتے ہیں۔ اس آگ کو بجھانے کا عمل صرف صوفیاء کرام نے کیا تھا اور آج بھی صوفیاء کی تعلیم کو زندہ کریں گے ہر مقام پر تو تکفیریت بھی اور انتہا پسندی اس کا خاتمہ ہوگا۔